جلا دیتی تو پتہ چل جاتا کہ ان کا جہاد اللہ کے ہاں قبول ہے، نہ جلاتی تو پتہ چلتا ہے ان کا جہاد بھی اللہ کے ہاں قبول ہے۔ ابھی دیکھیں ایک چیز ہے ہماری، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے ہمیں یہ دی ہے۔ یہ وہ امت ہے نا جس امت کے لیے اللہ کے نبیوں نے دعائیں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل فضائل میں یہ چیز لکھی ہے۔ فرمایا اللہ نے قربانی کا گوشت بھی میری امت کے لیے حلال کر دیا، خود ہی قربانی کرو، خود ہی کھاؤ، مال غنیمت کو بھی حلال کر دیا، اور اللہ نے پردہ کتنا رکھ دیا اس کے اوپر۔ اب دیکھیں پہلی امت نے کیا تھی، قربانی کیے گئی، آگ نے نہیں جلایا تو سارے کہتے تیری تو قربانی قبول کی۔ مال غنیمت ہے، آگ نے نہیں جلایا، سب کہتے بھائی اس کا جہاد بھی قبول نہیں ہے۔ اب اللہ نے اس کے اوپر پردہ رکھ دیا کہ آپ قربانیاں بھی کریں، خود کھا لیں اور ظاہر بھی نہیں ہوگا، اب جہاد بھی کرتے ہیں، مال غنیمت بھی لے لیں، اس ظاہر ہونے کو بھی بچا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود و نصارہ ہیں، یہودی اور عیسائی تھے، انہوں نے اعتراض بھی یہی کیا کہ دیکھیں پہلی امتوں میں قربانی ہوتی تو وہ آگ جلا دیتے، مال غنیمت ہوتا آگ جلاتی، آپ کو کر کے دکھائیں تو ہمیں پتہ چلے آپ نبی۔ یہ طرح ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اللہ نے اس کا رد کیا ہے اور اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو یہ کام کر رہے تھے ان کے اوپر آپ نے کبھی ایمان لایا، یا تو مانا تسی اس نے ایمان لایا وہ پہلے نبیوں نے، بلکہ یہودی اور عیسائیوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو کبھی ایمان لایا، لیکن اعتراض ایک ہوتا ہے بندے ماننے والے، اللہ رسول کا حکم مان لیا، بے اترا مان لیا، اور ایک ہوتا ہے کوئی بات سن کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، اور ایک ہوتا ہے اعتراض، اختلاف برائے اختلاف، ایک ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح، ایک ہوتا ہے تنقید ہی تنقید۔ کوئی سمجھانے والا آپ کو بات سمجھائے تو اس کی بات اصلاح کے لیے نہ لینا، بلکہ اس کا آگے جواب سوچنا اور پھر تنقید۔ تو وہ قوم ایسی تھی۔ تو قربانیاں ہر دور میں ہوئی ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ فرمایا فصلی لربک وانحر، جس طرح نماز اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے، کسی غیر کے نام پہ نہیں ہے۔ اب کافر لوگ کوئی بتوں پہ چڑھاوے چڑھا رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، جانور ذبح کر رہا ہے، کوئی یزید، کوئی مسیح، کوئی کسی پہ، کوئی کسی پہ، لیکن اسلام میں یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ قربانیاں، اللہ کے نام کے لیے جانور ذبح کرنا، اور یہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید جو انہوں نے بنیاد رکھی۔ اللہ نے کتنی امتحان اور آزمائشیں لی ابراہیم علیہ السلام سے، پہلا امتحان اور پہلی آزمائش اللہ نے اس آدمی کے گھر میں پیدا کیا ہے جو نمرود کے بہت کلوز قریبی آیا، مذہبی لیڈر آپ کا ہے، اور اللہ نے کہا یہ دنیا کو دکھانا یہ ہے کہ آیا یہ باپ کے طریقے پر چلتا ہے، یہ میرے حکم میں چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے یہی کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، باپ کو مخاطب کر کے کہا، ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لم تعبد، ایسے کو معبود کیوں سمجھتے ہیں؟ لا يسمع ولا يبصر، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے پڑے ہوئے، ان کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے۔ اب یہ امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام،
نہیں پیو جس عقیدے سے جس طریقے سے جا رہا ہمیں پیو غلط ہی کیوں نہیں رہنا، باپ کو علم ہی نہیں ہے، معلوم بھی نہیں ہے، جہالت میں زندگی گزار دی، علم کیا ہے، دین کیا ہے، لیکن بیٹا اسی پہ چلتا ہے یا میری توحید پہ چلتا ہے؟ امتحان ہے۔ باپ کے سامنے کہا یا آبتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ باپ نے کیا کہا؟ باپ ہوتا ہے، پھر باپ کا ایک عہدہ بھی ہے۔ باپ کہتا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تم میرے خداؤں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، میرے معبودوں کو غلط کہہ رہا ہے، لأرجمن تجھے میں سنسار کر دوں گا، سزا دوں گا، مار دوں گا، نہیں تو میرا گھر چھوڑ۔ باپ کا کہنا یا میرے نال من کے چلنے ہی نہیں چلتا، میرے گھروں نکلو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہلا امتحان قال سلام علیک استغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ اب جان اگر یہی بات ہے میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کا گھر چھوڑ سکتا ہوں لیکن وحدہ لا شریک کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ پہلا امتحان اور پہلی آزمائش ہے۔ باپ کے سامنے کہا قال سلام علیک، ابا جان گھر سلام، اگر یہی بات ہے تو میں چھوڑ کے جانے کے لیے تیار۔ ہاں ایک چیز ہے استغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے دعا ضرور کروں گا کہ اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ تو ایک امتحان یہ آزمائش، اس سے بڑھ کے پھر لوگوں نے کہا باپ کے سامنے تو کہا، قوم کو دیکھیں، قوم کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کلمہ حق اور کلمہ توحید بیان کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ گھر والوں کے سامنے بندہ کہہ دیتا، میں کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ وقت آیا بادشاہ کے سامنے بھی، قوم کے سامنے بھی، ابراہیم علیہ السلام نے پھر عقیدہ توحید کو بیان کیا۔ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، میں یہ مورتیاں کیا ہیں؟ باپ کو بھی کہا، وقومی اپنی قوم کو بھی مخاطب ہو کر کہا ما هذه التماثیل، یہ کیا مورتیاں ہیں، کیا بت ہیں، کیا پوجا پاٹ آپ نے لگا رکھی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے جس کو تم پوج رہے؟ تو قوم نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یوں ہی دیکھا ایسے ہی کر رہے ہیں تو اس لیے اس رکشے پر چل رہے ہیں، اور باپ دادا کے الٹ نہیں ہو سکتے۔ تو دادا یہ کرے نا سکرے نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان بے امتحان، ابراہیم نے پھر ان کو سمجھانے کے لیے کام اور بھی کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، جب قوم ساری باہر ہے، ایک کلاڑا لیا ہے اور وہ جو بت خانہ تھا، جو عبادت خانہ تھا، جو ان کا معبد خانہ تھا جہاں وہ عبادت کرتے، وہاں چل کے گئے ہیں اور سارے خدا ان کے پڑے ہیں، رب ان کے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی لکڑی کا ہے، کوئی لوہے کا ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی پتل کا ہے، کوئی کسی چیز کا ہے، اور ان کے سامنے طرح طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاؤ نا بھائی، کیوں نہیں کھاتا؟ اور پھر وہ کلاڑا لیا، سب کو توڑ تاڑ کر رکھ دیا، کسی کے سر پہ مارا، کسی کے ٹانگ پہ مارا، کسی کے بازو توڑے، کسی کا ہاتھ توڑا، توڑ تاڑ کے رکھ دیا سب۔ اور ایک وہ جو کلاڑا ایک بڑے کے کاندھے پہ لٹکا دیا اور پھر چلا، تاکہ شاید ان کو عقل آئے، وہاں سے عبرت حاصل کرے کہ جو خدا، جو معبود اپنی عبادت نہیں کر سکتا، ہم اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ وہ میرے اور آپ کا دفاع
نمرود کو بھی پتہ چلا تو غصے سے لال سرخ، یہ ہوا کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ تو لوگ ڈر کے ہمارے خاموش ہو گئے تو نقصان دے گا۔ جب اس کا غصہ تمام تو پھر وہ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جہاں پناہ بادشاہ سلامت، اگر آپ معاف فرمائیں تو ہم کہتے ہیں ایک لڑکا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، اس کا یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ ساری امتحان اور آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام ایک کے بعد ایک امتحان کرتا چلا گیا اور اللہ امتحانوں میں ڈالتے چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام امتحانوں سے پاس ہوتے چلے گئے۔ جو بھی امتحان آیا اس میں کامیاب، کہاں اس کو بلاؤ۔ اللہ نے گھر کیا عمل کر دیا ہے، کیا گفتگو دی ہے، نبیوں کو کیا اللہ نے علم دیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا، تو نے یہ نقصان کیے۔ انہوں نے کہا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، یہ جو بڑا ہے کلاڑا اس کے کاندھوں پہ کھڑا ہے، اس سے پوچھو نا، فَاسْأَلُوهُمْ، سوال کرو اس سے، ان کانوا ينطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو بلاؤ۔ بھائی ایک تو کھڑا ہے نگران، اس کو سب پتہ ہوگا، دیکھ رہا ہوگا، نہیں اس بڑے تکے تو اسی کو باقی کیوں بجے رکھنے نا، اس کو پوچھو لے گا۔ سارے خاموش، سر گردنیں سر شرم کے بعد جھک گئے اور پھر کہنے لگے ابراہیم مجھے پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں، کہو لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تمہارے اوپر جو بول نہیں سکتے، جو تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، جو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اس کی عبادت کرتے۔ یہ ساری امتحان اور آزمائش ہے ابراہیم علیہ السلام، ایک بڑا امتحان دیا ہے۔ میں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی ایک لمبی فہرست ہے، امتحانوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آج جو ہر چیز میں ہم ابراہیم ابراہیم کہہ رہے ہیں، قربانی کی بات ہو تو ہم کہتے ہیں یہ سنت ابیکم ابراہیم، قربانیاں تو پہلی قوموں میں بھی تھیں، لیکن ہم جو کر رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اگر حج میں جائیں تو ہر موڑ پہ آپ کہیں گے یہ سنت ہاجرہ ہے، یہ اسماعیل کی سنت ہے، یہ ابراہیم کی سنت ادا کر۔ اللہ نے جو یہ تذکرہ چھوڑا ہے
چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھائی میرا خیال نہ کرتے، اس معصوم جان کا ہی خیال کر لیتے جو اس عمر میں اللہ نے عطا کیا۔ تو ابراہیم کو حکم یہ بھی ہے کہ بولنا بھی نہیں ہے، تو اشارے سے کہتے ہیں اس ذات نے کہا یہاں چھوڑنا ہے۔ میں کہتا ہوں اس عورت کی بات ہے، اس کے ایمان کی بات ہے۔ جب اس نے یوں کہا کہ ابراہیم اس ذات نے کہا ہے، جی اسی کا حکم ہے، سر جھکایا، ہاں اسی ذات نے کہا ہے، تو اس حاجرہ نے پھر خلیل اللہ کا دامن چھوڑ دیا ہے، خاوند کا دامن چھوڑ دیا ہے، اور وہاں طرف کے کہتی ہے کہ ہاں وہ خدا جس نے تیری حفاظت اس نمرود کی آگ میں کی تھی، ہماری حفاظت یہاں بھی کرے۔ وہ بیوی اور وہ بیٹا، اللہ نے آزمائش ڈالی، امتحان ڈالا۔ ابراہیم ان کو سواری پہ بٹھا اور اس رخ پہ چل پڑ۔ ابراہیم چل پڑتے ہیں، یا اللہ کہاں جاؤ؟ فرمایا چلتا چلا جا، جہاں ان کی منزل ہوگی میرا حکم آئے گا وہاں کو اتار دینا۔ چل پڑتے ہیں، چلتے چلتے اس جگہ وہاں پہنچے جہاں آج کعبۃ اللہ کھڑا ہوا ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے وہاں مقام ابراہیم موجود ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پاؤں کے نقش موجود ہے، اس کے ساتھ قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں بنا ہوا ہے۔ آج سعودیہ والوں نے اوپر سے بند کر دیا ہے، وہاں نیچے وہ کنواں ہے، اور وہاں جہاں وہ کنواں بنا ہوا ہے وہاں ایک بڑا سا پتھر پڑا ہے اس کے سائے میں، کیونکہ اللہ کہتے ہیں وہاں پانی بھی نہیں ہے، وہاں درخت بھی نہیں ہے، خشک پہاڑ ہے۔ اس وقت کتابوں میں پڑھا، آج الحمدللہ آنکھوں سے چل کے دیکھا ہے، وہ مکے کے خشک پہاڑ ہیں جہاں درخت بھی نہیں لگتے، پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں۔ آج دور دراز سے لوگ وہاں مٹی ڈال کے پیسے مٹی منگوا کے چھوٹے چھوٹے درخت لگا دیتے ہیں تاکہ حجاج اکرام آئیں، ان کے تھوڑا سا سایہ مل جائے۔ وہ بھی اپنی نیکی میں وہ کھاتے میں نیکی لکھ کے چلے گئے جنہوں نے وہاں اس علاقے میں چل کے درخت لگائے ہیں، لیکن اس وقت میرے اللہ نے فرمایا بیوارہ بن غیر ذی زرع ہے، فرمایا وہاں تو درخت بھی نہیں، چرند بھی نہیں، پرند بھی نہیں، کوئی چیز آباد ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہاں آبادی وہاں ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے، وہاں تو پانی کا نشان ہی نہیں۔ تو ابراہیم اس آزمائش میں آئے ہیں، امتحان پہ پورا اترے ہیں۔ خالق نے فرمایا ابراہیم بیوی کو بھی لے، بچے کو بھی لے، وہاں چلتا جا، جہاں ان کی منزل ہوگی میرا حکم آئے گا وہاں چھوڑ دے۔ چھوڑ دیا اور چھوڑ کے واپس چلنے لگے۔ وہاں یہ بیوی نے سوال کیا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب خدا کا نام آیا تو میں کہا وہ کیسی ایمان والی عورت، تو خاموش کے دل میں اس عورت کی کتنی محبت ہو، لیکن رب کی رضا پہ سب کو چھوڑ دیا، جنگل میں چھوڑا، کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں، ان کا کیا ہوگا بھائی، جس کا حکم ہے وہ جانے اس کا کام ہے۔ ابراہیم چھوڑ کے چڑھے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی نقل کیا جو تنہائی میں وہ آئے نا، بیوی بچے کو چھوڑ دیا، پھر پہاڑی کی اوٹ پہ دوسری طرف چلے گئے، رات کی تاریکی ہے، تنہائی کا یہ عالم ہے۔ وہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرسوز انداز میں اللہ کے ہاں مانگی ہے، اس ایک دعا کا ٹکڑا ہم ہر نماز میں ہر دو رکعت کے بعد تحیات میں پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی۔ یہ سارا رکوع ہے پوری ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، فرمایا یا اللہ میں اس بیابان
میری دعا کو قبول بھی کر. ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. وہ جو باپ جس باپ نے گھر سے نکالا تھا اور کہا تھا لأرجمنک تجھے رجیم کر دوں گا، رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، گھر سے نکالا تھا لیکن فرما بردار اولاد ہے، پھر بھی دعا کر یا اللہ میرے باپ کو ایمان کی دولت نصیب فرما، مغفرت فرما دے. تو میرے بھائی یہ تذکرہ چل رہا تھا قربانی کا، ابتدا کی تھی قربانی کی، اور اس قربانی میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام وسلم مین مرکزی کردار ہے جس کو آج ہم کہتے ہیں. میں نے اکثر آپ کو یہ حدیث بھی سناتا ہوں کہ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم قربانیاں کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اس قربانی میں اور حج میں مین مرکزی کردار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ہو گئی ہیں. میری کوشش یہ ہے تھوڑی سی تذکرہ تاریخ قربانی کی آپ کے سامنے رکھی ہے. باقی آئندہ جمعہ پر کے اب ایک دو جمعے جو ہیں عید سے پہلے کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ آپ حضرات بھی کوشش کیا کریں وقت پہ آ جائیں. کچھ نہ کچھ جو قربانی کے مسائل ہیں جانوروں کے متعلق ہے، پھر خاص طور پہ ہمارے بعض لوگ کچھ نصاب قربانی کس نے کرنی. اب ہمارے اکثر لوگ ایک سوال یہ ہوتا ہے اجی میں نے پچھلے سال کر دیا، یہ غلط فہمیاں ہیں، بچوں کی کر دیتے ہیں. اس کے اندر کوشش کریں گے کہ یہ مسائل آپ کے سامنے رکھیں. باقی زندگی